الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کریمہ ہے. آیت نمبر 11 کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے پھر تم کفار سے بدلہ لو اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جس چیز سے متعلق ذکر فرمایا ہے اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہی ہے. جیسا کہ کل درس میں یہ بات گزر چکی کہ اگر کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتی ہے تب ایسی صورت میں اس عورتوں کو ان کی طرف کفار کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا کیونکہ نہ وہ مرد عورتوں کے لیے حلال ہے نہ یہ عورتیں مومنہ عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں. اللہ نے بھی کہا کہ مہر کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت اگر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں تم مہر کا لین دین کیونکہ جب عورت خلا لیتی ہے تو شریعت کا قانون ہے یعنی اسلام کا قانون ہے کہ عورت کو مہر لوٹانا پڑے گا اپنے شوہر کو مہر لوٹانا پڑے گا. اگر طلاق دیتا ہے اپنے مرد تب ایسی صورت میں مہر نہیں لوٹائے گی تو کیونکہ اب خلا عورت اپنی مرضی سے لیتی ہے اس وجہ سے مہر اس کو لوٹانا اس کے لیے ضروری ہے. اللہ یہ کہ شوہر معاف کرتے اپنی شکل میں اگر سابقہ شخص کا جو تھا اگر معاف کر دیتا ہے کوئی درش اس کی اجازت ہے شریعت میں لیکن اگر معاف نہ کرے تو دینا پڑتا. تو اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنی شریعت میں کہ تم اگر تمہاری عورتیں اگر ان کے پاس جاتی تو تم پیسہ تم واپس لے سکتے ہو. اگر ان کی عورتیں تمہارے پاس آ رہی ہیں مومن ہو کر مومن آپ کر کے تب ایسی صورت میں تم یعنی تمہیں چاہیے کہ ان کا مہر تم ان کی شوہروں کو لوٹا دو بطور تعاون. مزید اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور بات ذکر فرمائی. اللہ العالمین نے یہاں پر جو بات ذکر فرمائی وہ یہ کہ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے پھر تم کفار سے بدلہ لو اور غنیمت کھا لے گے تو جن کی بیویاں چلی گئی انہیں اس کے مہر اس مہر کے برابر دے دو. مطلب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شکل ہے ذکر فرمائی کہ وہ ایک انسان نے ایک مرد جو ہے اسلام قبول کیا مومن ہو گیا اور اس کی بیوی اسلام لے گئی اور وہ اسلام لانا بھی نہیں چاہتی ہے. شوہر نے اختیار کیا کہ کہا کہ بھئی اگر تم ایمان اسلام قبول کرو تو تم اپنے ساتھ رکھوں گا میں تو چھوڑ دیتا ہوں میں کیونکہ بھی میرا اور تمہارا نکاح میں باقی رہنے والا نہیں ہے. شوہر ہزار سنانے کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں لاتی اور وہ کافر کی طرف جانا پسند کرتی ہے کفار کی طرف جانا پسند کرتی ہے اور اسے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں تم سے خلا لے دیتی ہوں اور میں چلی جا رہا ہوں. تو وہ خلا لے لیتی ہے اور کسی اور مرد سے نکاح کرنا ہے کفار میں سے وہ پسند کرتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر یہ نہیں تو بولی بھی نہیں وہ ظاہر بھی نہیں کرے اور وہ کہتی کہ بھئی چھوڑو اسلام قبول کر کے وہ ختم اس کا مذہب الگ ہوگا میرا مذہب الگ ہوگا اور وہ نکل کر چلی گئی اور جا کر کسی کافر سے وہ شادی کر لیتی ہے. تو لازم ہے کہ اب وہ مہر نہیں لوٹا لی تو خسارہ مرد کا ہے نا. شریعت کی قانون کے حساب سے مرد کا خسارہ ہے کہ وہ چلی گئی لیکن مہر نہیں لوٹا رہی. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اہل ایمان کے اس گروہ میں نکالا کہ اب اگر کوئی عورتیں مومن مرد کی عورتیں جو جس کی عورتیں اسلام لے گئے اور کفار کے اندر شریعت کرے گی تو کس کا خسارہ مومن کا ہوگا ایک شریعت قانون کے حساب سے. تو اللہ نے یہاں پر یہ بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب جو عورتیں اسلام لے کر کے ادھر آئیں تو ایسی صورت میں تو ان کا مہر یعنی جن کی نکاح میں جن کی بیویاں چلی گئی تھی مومن عورتیں کی نکاح میں لگتی ہیں ان کی جگہ پر تو تم ان
ان کا مہر بھی لوٹا دو، یا نہیں تو مومن مردوں کو چاہیے کہ ایسے مومن مردوں کا تعاون کرے کہ تاکہ وہ ان کا خسارہ نہ ہو. کیونکہ ایسے بات ہے ہجرت کر کے صحابہ کرام آ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کی بیویاں ان سے طلاق لے کر کے الگ ہو گئی ہیں، تو کچھ ان کا بنا ہوا. اس سلسلے میں اللہ نے یہ بات ذکر فرمایا، کہا مومنوں اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہیں چھوڑ کر کفار کی طرف چلی جائے پھر تم ان سے جنگ کیا تھا، یعنی فعاقبتم فآتوا الذین. امام مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان کفار متعلق ہے جن سے کوئی عہد و پیمان نہ ہو. وہ حکم یہ ہے کہ جب کفار کی طرف کوئی عورت بھاگ کر چلی جائے، مومن مرد کی عورت کفار کی طرف بھاگ کر چلی جائے اور انہوں نے اس کے شوہر کو کچھ ادا نہیں کیا ہو، تو جب کفار میں سے کوئی عورت آ جائے تو اس کے شوہر کو کچھ ادا نہ کیا جائے. یہ عجب بتا، پہلے کا حکم کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ ادھر سے آگے تو چاہیے کہ آپ ان کو ان کا حق دلا دو، جس کی بیوی بھی ہے تھی وہ اس کا حق دلا دو، اور اگر تمہاری بھی درجہ تو کہاں بول کر کے دے دو. اگر نہیں بول کر کے دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں معاملہ کیا ہوگا؟ جب کفار کی تمہاری عورت بھاگ کر چلی ہے، انہوں نے اس کے شوہر کو سزا نہیں کیا، تو جب کفار میں سے عورت آ جائے تب پھر اس کو اس کے شوہر کو کچھ ادا نہ کرے، ارجے بڑھتا نہ دے دے جب تک کہ کفار اپنی طرف لے جانے والی عورت کے شوہر کو وہ نفقہ ادا نہ کرے جو اس نے اس عورت کو خرچ کیا ہو. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مومنوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور انہوں نے مشرکین کو وہ اخراجات ادا کر دیے جو انہوں نے اپنی عورتوں پر کیے تھے مہر کی شکل میں، وہ اخراجات ادا کر دیے جو انہوں نے اپنی عورتوں پر کیے تھے، مگر مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں اس کا، تب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا جب انہوں نے کفار نے اس حکم کا انکار کر دیا کہ بھائی ایسا ویسا نہیں ہوگا، اگر آپ کی عورتیں ہمارے پاس آ جائیں کفر کی حالت میں، ہم نے کہا اگر وہ خلا کرنے کے ساتھ اگر وہ تم کو مہر نہیں لوٹاتی ہیں نہیں لوٹائیں گی، لیکن اگر ہماری عورتیں تمہاری طرف آ جائیں گی تب ایسی صورت میں ہم ان سے مہر واپس لیں گے. تو بات ایک طرفہ کرنا چاہ رہے ہو، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی مسلمان کو اخراجات ادا کرتے جس کا ادا کرنا پرفارم کر دیا تھا. تب اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اللہ مومنوں سے فرما رہا ہے کہ تم ایسی صورت میں اگر تمہاری بیوی کو تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے تو تم بدلہ لے لو. اس کو بدلہ سے کہا جاتا ہے، بدلہ لے لو. تو جن کی بیوی چلی گئی ان کو اس مال سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا. اللہ سے ڈرو. چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مومنوں کی بیویوں میں سے اگر کوئی عورت مشرکین کے پاس چلی جائے تو مومن اس کے شوہر کو اس مال میں سے نفع دیں گے، یعنی کوئی مہر کا خرچہ دیں گے جو ان کے ہاتھوں میں اس مال میں سے موجود ہے، جسے مشرکین کی طرف لوٹانے کا انہیں حکم دیا گیا. یعنی ان کی بیویوں کی وجہ سے تو ایمان لانے اور ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس آ گئی ہوں، اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو مشرکین کو دے دیا جائے گا. بہرحال دو باتیں اصل مفسر اس میں ذکر فرمائیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا تعاون کریں گے مہر کی شکل میں تاکہ ان کا خرچہ پائیں. یا نہیں ہو جنگ ہوگی، جنگ کے بعد حالات ایسے رکھیں مومن مرد کی عورتیں جو ابھی اسلام میں لائیں گی وہ کفار کی طرف بھاگ گئی. تب شدت نے بعض مفسر نے کہا ہے جو کفار جو چھوڑ کر کے گئے مال غنیمت جو چھوڑ کر کے بھاگے جو مسلمانوں کو حاصل ہوا، تو وقت کا جو حاکم ہے جو وہ کیا کرے گا اس مال غنیمت میں سے وہ پہلے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے وہ دیکھے گا کہ بھائی جتنے مسلمان ہیں جن کی بیویاں چھوڑ کر کے چلے گئی اسلام لے لانے کے سبب لیکن انہوں نے مہر واپس نہیں کیا ہے، تب اسی سنت پہلے اس مال غنیمت سے ان لوگوں کو ان عورتوں کا مہر دے دیا جائے گا. یعنی ایک ہے مال غنیمت کیونکہ مال غنیمت کس کا ہے؟ انہیں کفار مشرکین کا ہے، یعنی وہ چھوڑ کر کے بھاگے. تو لہذا اللہ نے اس سزا کہا ہے کہ تمہاری سزا یہ ہے تم تو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو، لہذا اسی مال غنیمت میں سے ان مردوں کو دے دیا جائے گا جن کی بیویاں بغیر مہر ادا کر کے کفار کی طرف بھاگ گئے. اب وہ جو کفار کی طرف بھاگ گئے وہ ان کی جن سے نکاح کر دیے ان کا مہر نہیں دلا رہے واپس نہیں کریں، تو مال غنیمت میں سے مومن مسلمان بادشاہ ان کو کہا کر کے دے دے گا بھائی تم کو نہیں ملا ہے
لہذا اسے مال غنیمت میں سے تم کو دے دے گا. یہ حکم ہے. دراصل آج یہ حالت نہیں ہے، دراصل آج یہ حالت نہیں ہے، لیکن یہ حالات کب ہوتے ہیں؟ جب اسلامی خلافت ہوتی ہے، جب اسلامی حکومت و سلطنت ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر یہ باتیں آتی ہیں. آج کے دور میں یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں تصور لگتا ہے کہ تصور سے بات کریں. لیکن تصور سے بات تو ضرور ہے، لیکن شریعت کا قانون ہے، قاعدہ ہے، شریعت کا قانون اور قاعدہ ہے. لیکن البتہ اگر آج کے دور میں بھی بعض عورتیں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی، اپنی مرضی سے اسلام نہیں قبول کرتی، تب ایسی صورت میں وہاں پر یہ حکم کہیں نہ کہیں اس حکم کا اطلاع بول کر کے تو نہیں، لیکن عملی طور پر اس کو نافذ کر دیا جائے گا. عملی طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کبھی کبھار ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کے دور میں الحمدللہ بہت سارے لوگ، کوئی عورتیں، لڑکیاں یا عورتیں یا بہت سارے مرد الحمدللہ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہندوستان میں نہیں کر رہے تو کیا دنیا کے دیگر خطوں میں کر رہے ہیں. اسلام سارے جہان کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اسلام سے سعودی کہتے ہیں ہندوستان کے لیے نہیں ہے. لہذا وہاں پر ایسے حالات کبھی ایسا پیدا ہو سکتے ہیں. تو مہر کا جب مسئلہ آئے گا، ایسے صورت میں کنڈیشن کیا ہے وہاں دیکھ کر کے اس آیت کریمہ کے حساب سے وہاں پر یہ فتویٰ جاری کیا جائے گا، یہ شرعی حکم کو نافذ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت تمام کو قرآن سے سنت کی صحیح عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے احکامات کو صحیح طور پر عمل کرنے اور اس کو بجا لانے کی ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم.